تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سبا کی ملکہ دور کے ملک سے سلیمان کی حکمت کے متعلق سن کر آئی؟ تو اس دورے کا کیا مفہوم ہے؟ سبا کی ملکہ سلیمان کی حکمت سے اور اس کے خادموں کی ترتیب، ان کے کام، ان کے ملبوسات اور اس کے گھر کے قانون سے حیران ہوئی۔ لہٰذا ہم ان باتوں سے روحانی طور پر کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ کی دولت نے اس پر، اس کی گواہی پر کچھ منفی اثرات مرتب کیے؟ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں کا مطالعہ پیش کر رہے ہیں، اور اپنے مطالعے کے دوران ہم پہلے سلاطین کے 9ویں اور 10ویں باب پر پہنچ چکے ہیں، اور آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے خدا نے ایک بار پھر سلیمان سے بات کی اور اسے حوصلہ دیا، اور یہ بھی کہ کیسے سلیمان کی ناکامی کے بعد بادشاہی کے ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن سب سے پہلے میں خدا کے خادمین کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہوں گا۔ ڈاکٹر احسام خوش آمدید۔ شکریہ بھائی۔ ڈاکٹر خالد آپ کو بھی خوش آمدید۔ بہت آپ کو شکریہ۔ دیکھ کر خوشی ہوئی۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے میں 9ویں باب کی پہلی سے 9 آیات پڑھنا چاہوں گا، اور پھر بھائی خالد میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا۔ اور ایسا ہوا کہ جب سلیمان خداوند کا گھر اور شاہی محل بنا چکا، اور جو کچھ سلیمان کرنا چاہتا تھا وہ سب ختم ہو گیا، تو خداوند سلیمان کو دوسری بار دکھائی دیا جیسے جبعون میں دکھائی دیا تھا، اور خداوند نے اس سے کہا، میں نے تیری دعا اور مناجات جو تو نے میرے حضور کی ہے سن لی، اور اس گھر میں جسے تو نے بنایا ہے اپنا نام ہمیشہ تک رکھنے کے لیے میں نے اسے مقدس کیا، اور میری آنکھیں اور میرا دل سدا وہاں لگے رہیں گے۔ اب رہا تو سو اگر تو جیسے تیرا باپ داؤد چلا ویسے ہی میرے حضور خلوص دل اور راستے سے چل کر اس سب کے مطابق جو میں نے تجھے فرمایا عمل کرے اور میرے آئین اور احکام کو مانے، تو میں تیری سلطنت کا تخت اسرائیل کے اوپر ہمیشہ قائم رکھوں گا، جیسا میں نے تیرے باپ داؤد سے وعدہ کیا اور کہا کہ تیری نسل میں اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ لیکن تم ہو یا تمہاری اولاد اگر میری پیروی سے برگشتہ ہو جاؤ اور میرے احکام اور آئین کو جو میں نے تمہارے آگے رکھے ہیں نہ مانو، بلکہ اور معبودوں کی عبادت کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگو، تو میں اسرائیل کو اس ملک سے جو میں نے تم کو دیا ہے کاٹ ڈالوں گا، اور اس گھر کو جسے میں نے اپنے نام کے لیے مقدس کیا ہے اپنی نظر سے دور کر دوں گا، اور اسرائیل سب قوموں میں ضرب المثل اور انگشت نما ہوگا، اور اگرچہ یہ گھر ممتاز ہے تو بھی ہر ایک جو اس کے پاس سے گزرے گا حیران ہوگا اور سسکارے گا، اور وہ کہیں گے کہ خداوند نے اس ملک اور اس گھر سے ایسا کیوں کیا؟ تب وہ جواب دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کو جو ان کے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال کر لایا ترک کیا، اور غیر معبودوں کو تھام کر ان کو سجدہ کرنے اور ان کی پرستش کرنے لگے، اسی لیے خداوند نے ان پر یہ ساری مصیبت نازل کی۔ ایک بار پھر خداوند سلیمان پر ظاہر ہوا، اس سے بات کی، لیکن اس بار ایک شرط تھی۔ خداوند نے 5ویں آیت میں داؤد کی مثال رکھی، تو میں تیری سلطنت کا تخت اسرائیل کے اوپر ہمیشہ قائم رکھوں گا، جیسے میں نے تیرے باپ داؤد سے وعدہ کیا اور کہا۔ خداوند نے دوبارہ داؤد کا تذکرہ کر کے اس کی مثال کیوں دی، حالانکہ داؤد تو اس حصے میں روحانی طور پر ناکام رہا؟ در حقیقت بائبل کے مطابق داؤد وہ شخص تھا جو خدا کے دل کے موافق تھا،
خدا اس گناہ کا حساب لے چکا تھا جو داؤد نے کیا اور جس پر اکثر ہم زور دیتے رہتے ہیں۔ خدا اپنے فضل کے وسیلہ داؤد کی مثال سلیمان کے آگے رکھتا ہے، لیکن اس کی ناکامی کی نہیں، کیونکہ داؤد کی ناکامی کوئی مثال نہیں ہے، بلکہ سلیمان اور باقی سب کے لیے ایک خبرداری کا ایک پیغام ہے۔ خدا داؤد اور اس کے دل کی راستی کی مثال دیتا ہے، اور یہ بہت اہم ہے، کیونکہ دل کی راستی خدا کے قوانین کے موافق ہے۔ خدا پاک ہے، وہ انسان سے اپنے تعلق میں وفادار ہے۔ اگر ایک انسان کو خدا سے حقیقی تعلق کا لطف اٹھانا ہے تو اسے راست ہونا پڑے گا۔ اس لیے جب خدا پہلے سلیمان پر ظاہر ہوا تو اس نے داؤد کے دل کی راستی کی مثال اس کے سامنے رکھی۔ اس نے ایسا کیا تاکہ اس کی تسلی کر لے کہ سلیمان خدا کے قوانین کے مطابق چلتا ہے۔ در حقیقت بطور مسیحی راست بازی ہماری زندگی سے ظاہر ہونی چاہیے، کیونکہ دل کی سچائی اور پاکیزگی کے بنا روحانی کامیابی ناممکن ہے۔ کیونکہ یسوع مسیح جو سارے جلال کا مالک ہے، وہ کہتا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دیکھیں گے۔ دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل کی پاکیزگی اور زندگی کی راستی وہ بنیادی شرط ہیں جن کے وسیلہ سے خدا سے حقیقی تعلق استوار ہوتا رہتا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کی زندگی میں کوئی روحانی ترتیب نہیں ہے، جو اپنی اقدار کو ذرا ذرا سی بات پر قربان کر دے، جو خدا کے پاس رسمی طور پر خاص موقعوں پر جایا کرے، جو فقط دینداری کا لبادہ اوڑے ہوئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخری ایام کے انسان کی صفات ہیں، جیسا کہ ہم بائبل میں پڑھتے ہیں کہ وہ دین کی وضاحت تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ خداوند سلیمان کے سامنے یہ نمونہ پیش کرتا ہے دل کی پاکیزگی اور اندرونی دینداری، وہ مناسب اقدار جن کے وسیلہ سلیمان خدا کے ساتھ حقیقی تعلق استوار کر سکتا ہے، جس طرح داؤد نے اپنے آخری ایام گزارے۔ گویا خداوند اندرونی سیرت کی بات کہتا ہے، نہ کہ بیرونی صورت کی۔ دیکھیں خدا انسان دینداری کے لبادے میں نہیں بلکہ اندرونی سیرت میں۔ جی یہ بالکل، وہ معیار ہے جو خدا کیونکہ چاہتا خدا ہے۔ انسان کے ظاہر سے کئی گنا زیادہ باطن پر نگاہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر احسام، 10ویں آیت سے ہم سور کے بادشاہ ہورام اور سلیمان کے درمیان تعاون کا ایک نیا سلسلہ دیکھتے ہیں، اور ہم نے پچھلی قسط میں دیکھا کہ ہورام نے سلیمان کو مبارکباد دی اور تعمیرات کے معاملے میں جو کچھ درکار تھا مہیا کیا، لیکن یہاں ہم ان کے درمیان تعاون کے ایک نئے سلسلے کو دیکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم جاننا چاہیں گے کہ سلیمان اور شاہ اسور ہورام کے درمیان اتفاق تھا یا اختلاف؟ چونکہ ہورام داؤد کے لیے دل میں محبت اور خلوص رکھتا تھا اور اس نے وہ چیزیں کثرت سے فراہم کی جو اس نے مانگی تھیں، اور سلیمان نے بطور اعزاز کچھ شہر اسے تحفے میں دیے۔ در حقیقت یہ ایک مسئلہ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کے لیے سلیمان کو سراہا جائے، کیونکہ پہلے بھی اس نے گندم اور تیل بھیجے تھے۔ یہ قابل قبول ہے کیونکہ اس کے وہ تحائف ویسے ہی لے جانا بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن یہاں پر سلیمان خداوند کی میراث دے رہا ہے جس کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کے لیے احبار کی کتاب کے 25ویں باب کی 23ویں آیت کو پڑھتا ہوں، اور زمین ہمیشہ کے لیے بیجی نہ جائے، کیونکہ زمین میری ہے اور تم میرے مسافر اور مہمان ہو، بلکہ تم اپنی ملکیت کے ملک میں ہر جگہ زمین کو چھڑا لینے دینا۔ لہٰذا اسے بیچنے کی اجازت نہیں، اسے چاہے کوئی اس اجازت کا نہیں۔ کرایہ ادا کرے یا پھر اسے خریدے، اسے بیچنے کی اجازت نہیں۔ سو زمین تحفے میں، کرائے پر یا کسی بھی چیز کے عوض بیچی نہیں جا سکتی۔ سلیمان کو ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور شاید آپ کو اخی آب اور اس کے پڑوسی، اور آپ کو شاید یزریلی نبوت۔ اسرائیلی نبوت کی کہانی یاد ہو۔ اخیاب نے نبوت سے وہ پاکستان مانگا جو اخیاب کے گھر کے پاس تھا، اور اس کے بدلے اخیاب اسے بہتر دے گا۔ نبوت نے کہا وہ اپنے باپ کی میراث نہیں دے سکتا، کیونکہ کسی بھی سچے اسرائیلی کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ خدا کی میراث کسی کو دے۔ اس طرح کرنے سے وہ اس کی بے قدری کرتا ہے۔ سو ایک بادشاہ اس کی بے قدری کیوں کر سکتا ہے جس کا کام خدا کی میراث کی رکھوالی کرنا ہے؟ تواریخ میں ہم فضل کو دیکھتے ہیں، لیکن دوسری تواریخ میں اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔
اور 20 برس کے آخر میں جن میں سلیمان نے خداوند کا گھر اور اپنا گھر بنوایا، یوں ہوا کہ سلیمان نے ان شہروں کو جو ہورام نے اس کے لیے بنوائے تھے انہیں پھر سے تعمیر کیا اور اسرائیل کو وہاں بسایا۔ ہورام نے خود شہر دیے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے انہی شہروں کو واپس دے دیا، اور سلیمان نے ان شہروں کو تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو رہی سلیمان کی بات، اور جہاں تک ہورام کی بات یہ ہے تو سچ یہ ہے وہ دنیاوی شخص رہے گا۔ صحیح، دنیا الہی تحفوں کی قدر نہیں کرتی، سو ہورام نے ان کی تحقیر کی۔ اس نے اس کی تحقیر کی۔ اس نے انہیں قابل کہا، اور قابل کا مطلب ہے بے پھل، جس کی کچھ قدر نہ ہو، اور یہی دنیا کی اصل فطرت ہے جو الہی تحفوں کی کبھی بھی قدر نہیں کرتی بلکہ ان کی تحقیر کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہورام جو کہ طبعی طور پر انسانوں کو پیش کرتا ہے اور ہمیشہ بڑا بننے کی کوشش میں رہتا ہے اور لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ اس کے قرضدار ہیں اور جو کچھ تم نے مجھے دیا میں نے اس سے زیادہ تمہیں لوٹایا۔ اور یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہورام ایسی ہی سوچ رکھتا تھا، جو کہ کسی بھی صورت میں حیران ہونے والی بات نہیں۔ صحیح، ابھی وقت ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے اب چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ کس کا سوال ہے؟ میرا ایک سوال ہے۔ پوچھئے۔ پہلے سلاطین کے 9ویں باب کی 28ویں آیت سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ سلیمان اپنے جہاز اوفیر کو بھیجے، لیکن پھر پہلے سلاطین 10ویں باب کی 22ویں آیت اور دوسری تواریخ کے 9ویں باب کی 21ویں آیت سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس نے انہیں۔ اس اختلاف کو ہم کیسے مٹا سکتے ہیں؟ دراصل یہاں پر کوئی اختلافات ہے ہی نہیں، چونکہ سلیمان ایک عظیم بادشاہ تھا، اس کے پاس بے بہا دولت تھی، یہاں تک کہ اس کے گھوڑوں کا شمار اس قدر تھا کہ تمام مصر کی سرحد پر پھیلے تھے۔ سو جب بائبل میں اس کا ذکر ہے کہ سلیمان کے جہاز مختلف جگہوں پر مختلف بندرگاہوں پر پہنچے، تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ سلیمان کے پاس جہازوں کے کئی بیڑے تھے، اس کے بیڑے اتنے بڑے تھے کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر پہنچ سکتے تھے، لہٰذا ایک حصے کے ذکر سے باقی حصوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جی وہ بالکل، ترسیس کو جا سکتے ہیں جبکہ باقی جہاز اوفیر کو ہاں گئے۔ ایک ہی بڑے بیڑے کے جہاز مختلف بندرگاہوں پر بھیجے جا سکتے ہیں، یا اس کے پاس بیڑے ہی ایک سے زائد تھے۔ ڈاکٹر احسان 10ویں باب میں ہم ایک خوبصورت کہانی کو پڑھتے ہیں جس کے متعلق ہم نے کافی کچھ سن رکھا ہے، یعنی سبا کی ملکہ کا سلیمان کے گھر آنا۔ لہٰذا اس کی گہرائی میں جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اس دورے کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ وہ کون سی بات تھی جسے سبا کی ملکہ کو متاثر کیا، جو دور کے ملک سے آئی تھی؟ یہ دورہ آسان نہیں تھا۔ وہ اپنی آمد و رفت کے واسطے اونٹ کا استعمال کرتی تھی، اور اس نے ایک ملکہ ہوتے دور کے سفر کی تکلیف اٹھائی۔ وہ اپنے ساتھ مسالہ جات لائی تھی، سو اس نے لمبا سفر طے کیا اور بہت سے تحائف لائی۔ کیوں؟ میرے خیال سے اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی، سلیمان کی شہرت پھیل چکی تھی اور بڑی متاثر کن انداز میں پھیلی تھی، اور اس کے ارد گرد کے تمام لوگ ہر طرف سے آئے تھے کہ اسے تحائف پیش کریں۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں کہ سلیمان کی دانش مندی کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ اور دوسری وجہ کہ یہ ظاہر ہے کہ سبا کی ملکہ کے سوالات بہت ہی مشکل تھے، یوں کہہ لیجئے کہ اسے ضرورت تھی۔ یہ وہ دو باتیں ہیں جو کسی بھی شخص کو کھینچ کر لا سکتی ہیں۔ اگر سلیمان مسیح کا عکس ہے تو یہ دو باتیں ہیں جو انسان کو خدا کے پاس کھینچ لاتی ہیں۔ پہلا یہ کہ اس شخص کا زبردست ہونا اور اس پر اعتماد۔ دوسری وہ ضرورت ہے جو انسان کو اس شخص کے پاس کھینچ لاتی ہے جس کے پاس وہ آنے کی کوشش میں ہو، اور جو کوئی خدا کو ڈھونڈتا ہے وہ اسے ان میں سے کسی بات سے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ایک طرف ضرورت ہے، دوسری طرف خدا۔ اور میں کہوں گا کہ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، یہ پہلے کئی بار ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ربکا نے اپنے باپ کے گھر کو کیوں چھوڑا؟ حالانکہ وہ کبھی اسحاق سے ملی بھی نہیں، لیکن ایک لمبے سفر پر نکل پڑی۔ ایک کشش ہے، لیکن یہاں کشش اس کی دانش مندی میں ہے، اور وہاں کشش محبت اور دولت کی تھی جس سے اسحاق کا دل بھرا ہوا تھا، جو اسے اس کے پاس کھینچ لایا۔ مثلاً ابیگیل داؤد میں کیا دیکھتا ہے؟ اس میں غیر معمولی کشش تھی جس کے لیے اس نے اپنی زندگی داؤد پر لگا دی۔ وہ ایک کہہ رنگے شخص کو ملے گی جو 400 مردوں کو لے مرنے اور تباہ کرنے کو آ رہا تھا، سو وہ اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر اس کے سامنے کیوں گئی؟
میرے خیال سے ابی گیل نے پہلے ہی داؤد کی شان و شوکت کے بارے میں سن رکھا تھا اور یہ اس کی کوشش تھی، اور یہ سچ ہے کہ داؤد میں ایسی تمام خوبیاں پائی جاتی تھیں جو دور کے ملک کی ملکہ سبا کو یہاں تک کھینچ کر لے آئی تھیں۔ اور پھر انسانوں کی وہی مشکل سوالات اور ان کی ہاں جی، ضرور۔ ضروریات اور خلا، یہ سب باتیں ہیں جو انہیں خدا کے پاس کھینچ لاتی ہیں تاکہ وہ اس خلا کو پر کریں۔ اس نے اسے مشکل سوالات سے آزمایا۔ صحیح۔ بھائی خالد، میں 10ویں باب کی کچھ آیات پڑھنا چاہوں گا جو سبا کی ملکہ کے دورے کے متعلق ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اس کے متعلق بتائیں۔ اور جب سبا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سنی تو وہ آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے، اور وہ بہت بڑی جلوں کے ساتھ یروشلم میں آئی، اور اس کے ساتھ اونٹ تھے جن پر مسالے اور بہت سا سونا اور بیش بہا جواہر لدے تھے۔ اور جب وہ سلیمان کے پاس پہنچی تو اس نے ان سب باتوں کے بارے میں جو اس کے دل میں تھی اس سے گفتگو کی۔ سلیمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب دیا۔ بادشاہ سے ایسی کوئی بات پوشیدہ نہ تھی جو اسے نہ بتائی۔ اور جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی ساری حکمت اور اس محل کو جو اس نے بنایا تھا، اور اس کے دسترخوان کی نعمتوں اور اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حاضر باشی اور ان کے ساکیوں اور ان کی سیڑھی کو جس سے وہ خداوند کے گھر کو جاتا تھا دیکھا، تو اس کے ہوش اڑ گئے، اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری خدمت کی بابت تیرے ملک میں سنی تھی، تو بھی میں نے وہ سب باتیں باور نہ کی جب تک خود آ کر اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ نہ لیا، اور مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا، کیونکہ تیری حکمت اور اقبال مندی اس شہرت سے جو میں نے سنی بہت زیادہ ہے۔ خوش نصیب ہیں تیرے یہ لوگ اور خوش نصیب ہیں تیرے یہ ملازم جو برابر تیرے حضور کھڑے رہتے اور تیری حکمت سنتے ہیں۔ خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا خوشنود ہوا کہ تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا، کیونکہ خداوند نے اسرائیل سے سدا محبت رکھی، اس لیے اس نے تجھے عدل و انصاف کرنے کو بادشاہ بنایا۔ آپ ہمیں ان عظیم الفاظ کے متعلق بتائیے۔ دراصل میرے پاس ان سے بہتر الفاظ نہیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے اس ملکہ کے متعلق متی اس کے 12ویں باب کی 42ویں آیت میں کہے۔ دکھن کی ملکہ جو سبا کی ملکہ ہے، دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی۔ خدا نے سلیمان کو 3 زبردست نعمتیں عطا کی جو اسے کسی بھی بادشاہ سے زیادہ ممتاز کرتی ہے۔ خدا نے اسے دولت اور شان و شوکت اور حکمت عطا کی کیونکہ اسے ان سب نے عزت بخشی جو اس کے آس پاس تھے۔ سبا کی ملکہ نے سلیمان کی حکمت کے بارے میں سنا، اس نے اس گھر کے متعلق سنا جس سے سلیمان نے تعمیر کیا تھا، اور اس گھر میں رہنے، اس کے خادموں اور ساکھیوں اور اس کی سوختنی قربانیوں کے متعلق۔ اس لیے جب وہ آئی تو بائبل کہتی ہے کہ اس نے اس کے گھر میں بہت سی باتوں کو دیکھا تھا۔ وہ ملکہ دنیا کے ایک کنارے سے سلیمان کی حکمت کو سننے آئی۔ وہ دور کے کناروں سے اس کی حکمت کو سننے آئی۔ جب خداوند نے متی اس کے 12ویں باب میں اسی ملکہ کی بات کی تو وہ انہیں دنیا میں اور اپنے میں فرق کو بتا رہا تھا، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ گویا یسوع اپنے سنے والوں کو یاد دلاتا رہا کہ ایسے لوگ ہیں جو اور لوگوں سے ملنے کو گئے صرف اس لیے کہ انہوں نے ان کی حکمت کے متعلق سنا۔ وہ اس کے پاس بہت سے سوالات کو لائی اور سلیمان نے ان سب سوالات کا جواب دیا۔ لیکن مسیح کہتا ہے کہ دیکھو یہاں وہ ہیں جو سلیمان سے بھی بڑا ہے، جو سلیمان سے بھی بڑا ہے، جو مسیح ہے۔ مسیح جلال میں، دولت میں، حکمت میں، ہر ایک بات میں سلیمان سے بڑا ہے۔ میں فقط زمینی مشکلات کا یا دنیاوی سوال کا جواب نہیں دیتا، بلکہ مسیح دل کی پریشان کر دینے والی باتوں کا بھی جواب دیتا ہے۔ مسیح نے پیچیدہ ترین مسئلوں کا حل نکال ڈالا جسے کوئی انسان کبھی حل نہیں کر سکتا، جسے گناہ کہتے ہیں۔ مسیح کے پاس سلیمان جیسی سوختنی قربانی نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے مسیح خود ایک بذات خود سوختنی قربانی جس کے اندر ماندہ جان آرام پاتی ہے، جس کے اندر سکون ہوتا ہے۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب بھی وہی کریں جو دکن کی ملکہ نے کیا، کہ دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر اس شخص کے پاس آئیں جو
نہ صرف دانشمند ہے بلکہ جس نے بائبل میں اپنے متعلق کہا ہے کہ میں حکمت ہوں، وہ مجسم حکمت ہے۔ اگر آپ اپنے سوالات کے جواب پانا چاہتے ہیں تو مسیح کے پاس آئیں تاکہ آپ کی ساری الجھنیں دور ہوں اور ابدیت کی نجات حاصل کریں جو سلیمان سے بڑا ہے۔ عزیز ناظرین، ابھی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، پھر ہم مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں ضرور لکھ بھیجیے، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ خوش آمدید ناظرین، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ سلیمان بادشاہ نے بڑی پرتعیش زندگی گزاری۔ لکھا ہے کہ سلیمان کی حکمت اور دولت دنیا کے تمام بادشاہوں سے بڑھ کر تھی۔ سوال ہے کہ کیا ایسی دولت اور سرفرازی کا سلیمان کی زندگی اور خدا کے تعلق پر کوئی منفی اثر پڑا؟ جی بھائی، ان کے سوال کا کیا جواب ہوگا؟ سرفرازی کا سلیمان کی زندگی پر کوئی اثر پڑا؟ آپ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل درست ہے۔ شاید یہی سلیمان کی سلطنت کے آغاز میں ہوا، کیونکہ سبا کی ملکہ کے اس کے پاس آنے کا یہ مطلب تھا کہ اس کے پاس ایک طاقتور گواہی تھی جو اسے وہاں کھینچ لائی تھی۔ اور 10ویں باب کی 24ویں آیت میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ سارا جہان سلیمان کے دیدار کا طالب تھا تاکہ اس کی حکمت کو جو خدا نے اس کے دل میں ڈالی تھی سنے۔ اگر یہ ایسے ہی رہتی تو کمال ہو جاتا کہ جو کچھ خدا نے سلیمان کو دیا وہ اسی کی گواہی کی خاطر استعمال ہوا، لیکن افسوس کہ اس کے بعد جو کچھ ہوا، مطلب سلیمان نے جو کچھ خدا نے اسے دیا تھا اس کا صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا، بلکہ فقط اس نے اسے صرف اپنی خوشی کے لیے استعمال کیا۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ وہی سلیمان ہے جس نے واز 2 میں کہا کہ میں نے ان سے باز نہ رکھا۔ سو اس نے ان سب چیزوں کا استعمال اپنی خوشی کے لیے کیا، اور یقیناً اور بھی وجوہات تھیں۔ اس کی بیویوں نے اس کا دل پھیر دیا۔ مسئلہ دولت نہ تھا، نہ ہی مسئلہ پرتعیش زندگی گزارنے میں تھا، اور امیر ہونے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، حالانکہ سلیمان نے مور اور بندر لا کر زیادتی کی کہ یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے جو خدا کی راہ سے بھٹک گیا، جس پر خدا نے اسے عظمت، دولت اور سرفرازی دی۔ سلیمان نے ان سب خوبصورت تحفوں کا استعمال کیا جو خدا نے اسے دیے، لیکن خدا کے جلال کے لیے نہیں جیسا کہ خدا چاہتا تھا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ باتیں سلیمان کو اصل گواہی سے دور لے گئیں اور اس کی بادشاہی کا انجام اچھا نہ ہوا۔ ڈاکٹر سوال، میں ایک سوال کرنا چاہوں گا جو کہ 10ویں باب میں سے ہے۔ جب سبا کی ملکہ سلیمان کے گھر آئی، لہٰذا جب سبا کی ملکہ سلیمان کے گھر آئی، اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حاضر باشی اور ان کی پوشاک اور اس سیڑھی کو جس سے وہ خداون کے گھر کو جاتا تھا دیکھا۔ اگر ہم کہیں کہ سلیمان خداون کو پیش کرتا ہے اور اس کے ایماندار خادم جو اس کے ارد گرد اکٹھا ہیں، تو ہماری صورت اور کردار کس طور پر اوروں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ ہماری عبادت میں کس طور پر صحیح پرستش ان لوگوں پر اثر انداز ہو کر انہیں کھینچ سکتی ہے جو دور سے خداون کو جاننے کے لیے آتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں۔ دیکھیں، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ سبا کی ملکہ نے سنا اور وہ وہاں پر آئی۔ اس نے سوچا کہ سبا کی ملکہ نے کیا دیکھا۔ پہلی بات، اس نے سلیمان کی حکمت کو دیکھا اور اس کی آنکھیں اسی شخص پر لگی تھیں، اور جو شخص مسیح پر اپنی آنکھیں لگاتا ہے اور جب اس کے لوگ اس کے آس پاس ملتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ سب چیزیں کیسی ترتیب سے رکھی ہیں۔ اور یہاں اگلی آیت اس کے گھر کے متعلق ہے جو سلیمان نے تعمیر کیا تھا۔ خدا کا گھر شاندار ہے اور اس کی ترتیب حیران کن ہے، اور کلیسیا کا اکٹھا ہونا شاندار ہے۔ اور خدا کے گھر سے کیا مراد ہے؟ خدا ہی اپنے گھر کے تمام لوگوں کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے۔ وہ ایک شخص کو کہتا ہے جا تو وہ جاتا ہے، وہ ایک کو کہتا ہے آ اور وہ آتا ہے، اور دوسرے کو بھیجتا ہے اور وہ جاتا ہے۔ وہ ہماری تمام ضروریات کو جانتا ہے، اور سبا کی ملکہ اپنی ضرورت کے تحت آئی۔ کیا خدا ہمیں کھانا دیتا ہے جب ہم سب اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں؟ تو کیا خدا ہمیں کھانا دیتا ہے؟ یقیناً مسیحی ہے جو ہمیں خوراک مہیا کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اس کی میز وہ کھانا نہیں جو خادموں نے پیش کیا، بلکہ سلیمان کی میز کا کھانا اور دلوں کی ضرورتوں کو کون جانتا ہے؟
اور سلیمان ہی کی طرح وہ اپنی میز سے کھانا کھاتا ہے، اور اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حاضر باشی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے خادم اس کی فرمانبرداری میں بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ وہ مسالہ جات بھی ساتھ لائے۔ وہ اپنے دلوں میں مسالہ جات لے کر آئے، اور وہ اس وقت اس کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے، اور وہ جو اس کی خدمت کرتے ہیں اس کی حاضر باشی کی قدر کی۔ سو وہ بیٹھے ہوئے نہ تھے بلکہ اس کی خدمت کرتے تھے، اور ان کی حاضر باشی دوسرے چیزوں کے لیے پوشاک تھی، صحیح۔ اور ان کی پوشاک بہت ہی اہم تھی جو خدا کی حضوری کو ظاہر کرتی ہے، جو اندر باہر دیکھتی ہے۔ اور میں کہوں گا کہ اندر سے مراد ہماری عبادت ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اندر سے مراد ہماری عبادت۔ جی بالکل، اور اگر ہم سچائی سے عبادت کرتے ہیں تو ہم ایک گواہی پائیں گے جو باہر سے نظر آتی ہے، جو باہر سے، باہر والوں کے لیے گواہی، اور اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حاضر باشی، ان کی پوشاک ان کے ساقیوں اور ان کی سیڑھی کو جس سے وہ خداوند کے گھر میں جاتا تھا دیکھا۔ یعنی خوبصورت نتیجہ میرا خیال ہے کہ عبادت کی بالکل صحیح اور درست صورت میں ہے۔ تو اس کے ہوش اڑ گئے، اور اس نے بادشاہ سے یہ کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیری خدمت کی بابت سنی۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کلیسیا کی عبادتوں کے متعلق بہت کچھ سنتے ہیں، لیکن ہم یہ کب سنتے ہیں کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیری خدمت کی بابت سنی؟ جب ایک عبادت کی ترتیب ٹھیک ہو، جیسا کہ ہم نے سنا، تو بائبل بہت واضح طور پر کہتی ہے کہ جب ایک غیر ایماندار یا باہر والا خدا کی حضوری میں آتا ہے تو کیا ہوگا؟ تب اس کے دل کے بھید ظاہر ہو جائیں گے، اور وہ منہ کے بل گر جائے گا اور کہے گا کہ تو ہی خدا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ کسی بھی شخص کے لیے عام بات ہے جو خدا کی حضوری میں آتا ہے، اور پھر وہ شخص کہے گا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے سنی تھی، کہ واقعی خدا تمہارے درمیان ہے۔ جو کچھ میں نے اپنے ملک میں سنا کہ تو حکمت اور دانش سے بھرا ہوا خدا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ جو خدا کی باتوں کے بارے میں سنتے ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس لیے آخر میں وہ کہتی ہے، خوش نصیب ہیں تیرے یہ ملازم، مبارک ہے خداوند تیرا خدا۔ خوش نصیب ہیں تیرے لوگ جو برابر تیرے حضور کھڑے رہتے ہیں، اور خداوند تیرا خدا مبارک ہے۔ صحیح۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اب وقت ہے کہ جانے کے مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ جب خدا سلیمان پر دوسری بار ظاہر ہوا، اس نے اس سے مشروط برکت کے متعلق بات کی کہ وہ کیسے اسے برکت دے گا اور وہ اس کی فرمانبرداری کرے اور دل کی راستی سے چلے جیسا داؤد چلا۔ خدا نے داؤد کا حوالہ کیوں دیا، حالانکہ پہلے داؤد بھی تو ناکام ہوا؟ اخیاب کے بیٹوں کے بارے میں یہو کی یہ رائے تھی کہ وہ سب موت کے مستحق ہیں کیونکہ یہ ایزابل کا پھل تھا، اور اس نے یہ سزا کو اسرائیل کے بزرگوں کو خطوط لکھ کر بتایا کہ ان کے پاس ہتھیار ہیں اور وہ انہیں مار سکتے ہیں، اور یہ کہ وہ اگلے دن ایک ہی وقت میں اخیاب کے 70 بیٹوں کے سر اس کے پاس لائیں۔ اس سے میں نے یہ سیکھا ہے۔ صحیح۔ سبا کی ملکہ کے آنے سے سلیمان کی عظمت کا کون سا باب ہم پر کھلتا ہے؟ بدقسمتی سے خداوند کی طرف لوٹنے اور بال کی عبادت کو بھولنے کی بجائے جسے اس نے تباہ کیا تھا، اور خداوند چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی بھر کے لیے تباہ کر دے، لیکن پھر بھی اس نے بال کی پوجا کی اور خداوند کو چھوڑ دیا، اور یہ اس کی زندگی کا اختتام تھا جو ایک برا انجام تھا۔ جی ٹھیک ہے، خدا آپ کو برکت دے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی خدا کے اور ہم فضل بات سے۔ چیت کے سلسلے جی کو ضرور۔ آگے بڑھائیں گے۔ کیا سلیمان نے ان گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کی جو اس کے پیچھے تھے؟ کیا وہ راستے کے ساتھ جیا؟ اور کیا اس نے وہی غلطیاں دہرائیں؟ ایک وقت آیا جب خدا نے اس کی اجازت دی کہ خدا کی یہ بادشاہی جو ایک ہے یعنی اسرائیل تقسیم ہو جائے، تو خدا نے اپنے لوگوں کے درمیان اس تقسیم کی اجازت کیوں دی؟ ربوام کو جو سلیمان کا بیٹا تھا، عمر رسیدہ لوگوں کی مشورت اور جوانوں کی مشورت کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، اس نے کس کا انتخاب کیا؟ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔